ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شریعت میں مطلقہ ثلاثہ کو واپس لانے کے لیے حلالہ شرط ہے، لیکن حدیث میں حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت آئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حلالہ حکم شرعی ہے تو لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہماری عقل سے باہر ہے۔ جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتا رہتا ہے، اور اس اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ حلالے کی جو اصل نوعیت ہے شریعت میں، اس کا پورا استحضار نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاق دے دی جائیں تو وہ اس طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے، اور وہ اس کے ساتھ رہ سے پھر اگر چاہے تو طلاق دے یا تفریق واقع ہو جائے، پھر عدت گزرے، تب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب یہ جو نکاح ہوگا دوسرے مرد سے، یہ بغیر کسی شرط کے ہوگا، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ تم رہو سو پھر طلاق دے دو، بلکہ یہ نکاح مطلق ہوگا، جیسے عام نکاح ہوتے ہیں ویسے یہ نکاح ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص شرط لگا کر کے نکاح کرتا ہے، جس کو حدیث میں محلل یا محلل لہو قرار دیا گیا ہے، تو یہ شرط لگا کر کے نکاح کروانا یہ قابل لعنت عمل ہے، کیونکہ یہ روح نکاح کے خلاف ہے۔ روح نکاح تو یہ ہے کہ یہ رشتہ مسلسل برقرار رہے۔ نکاح اس لیے کیا جائے تاکہ آپس میں ازدواجی تعلق مکمل طور پر برقرار رہے۔ یہ پوری زندگی کی رفاقت ہوتی ہے نکاح کی۔ شریعت میں یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج نکاح کرو کل طلاق دے دو، پھر نکاح کرو پھر طلاق دے دو۔ یہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے۔ لہذا حلالے کا جو قرآن پاک میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بلا شرط نکاح ہو، پھر اگر کسی عارض کی وجہ سے وہ طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے، پھر اس کی عدت گزرے، تب وہ پہلے کے نکاح میں آئے گی۔ یہ ایک موہوم بات ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اور حدیث میں جو لعنت والی بات فرمائی وہ طے شدہ انداز میں کہ تم اس کے ساتھ رہو اور پھر طلاق دے دو، اسی شرط پہ جو نکاح ہوگا اس نکاح پر لعنت ہے، اور بلا شرط جو ہوگا اس پر لعنت نہیں ہے۔ وہ تو ایک نکاح ہے جیسے اور نکاح ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نکاح ہو رہا ہے، تو دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ قرآن پاک میں جس نوعیت کا تذکرہ ہے اس کی صورت الگ ہے، جس کی اجازت جیسے اور نکاحوں کی ہے اس کی بھی ہے، اور حدیث میں جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ذہن میں کوئی اشکال نہ ہوگا۔ لہذا جو لوگ اس فرق کو سمجھے بغیر محض لفظ حلالہ کو مذاق
کا موضوع قرار دیتے ہیں، وہ گویا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن پاک سے اس طرح کے نکاح کی اجازت صراحتاً منقول ہے، اور لعنت والی شکل ہے وہ سب کے نزدیک منع ہے، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا تو یہ مشروط نکاح ہے کہ بھئی رہو اور پھر تم طلاق دے دو، پہلے سے یہ بات شرط لگا دی جائے، تو اس کی آپ نے